السلام علیکم جماعت پنجم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 7 کا کام کریں گے، جس نے اٹھائی مشق۔ سوال ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: عمدہ، نفیس، دریافت کرنا، پوچھنا۔ فاروق: سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ تعجب، حیرانی، قیادت، رہبری، گشت کرنا، چکر لگانا۔ ٹھیک ہے، سوال ہے، سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر رات کے وقت گلیوں میں گشت کیوں کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر رات کے وقت گلیوں میں اس لیے گشت کرتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکیں۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے اس سبق میں بھی پڑھا تھا نا کہ رات کے وقت وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے، تو ان کو ایک خاتون نظر آئی، وہ اپنا مٹکا اٹھا کے جا رہی تھی، مشق، ایسے ہی تھا نا یہ۔ اس کے بعد ہے، حضرت عمر جمعہ کی نماز میں کیوں دیر سے پہنچے؟ جواب: حضرت عمر کے پاس ایک ہی قمیص تھی، اسے دھونے اور سکھانے میں دیر ہو گئی، اس لیے وہ جمعہ کی نماز میں دیر سے پہنچے۔ یاد ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا سبق میں، یاد ہوگا نا سب کو، کہ حضرت عمر کے پاس ایک ہی قمیص تھی، تو صحابہ سب نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں دیر سے آئیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا کہ میرے پاس ایک ہی قمیص ہے جسے دھونے میں سکھانے میں دیر ہو گئی، تو اس لیے میں جمعہ کی نماز میں دیر سے پہنچا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے حکمران ہونے کے باوجود کیسی زندگی بسر کی؟ انہوں نے کیسی زندگی بسر کی؟ حضرت عمر نے ایک بڑے حکمران ہونے کے باوجود سادہ زندگی بسر کی، یعنی کہ وہ سادہ کھانا کھاتے تھے، سادہ پہنتے تھے، یعنی کہ پیوند لگے ہوئے اپنے سوٹ کھدر کے پہنتے تھے، کہ کھدر کے پہنتے تھے۔ تو اس کے علاوہ اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں نے قیامت کے روز میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اتنے عمدہ کھانے کھائے، تو اس لیے انہوں نے سادہ زندگی بسر کی۔ اس کے بعد ہے سوال، حضرت عمر کو فاروق کا لقب کس نے دیا اور کیوں دیا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور سب نے حضرت عمر کی قیادت میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ جی بچوں، یہاں تک ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل ہم آگے دوسرا اپنا سبق پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔